بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، احکام دین کا پروگرام لے کر حاضر ہوں۔ آپ کے سوالات ہیں، ہماری جانب سے ان کے جواب ہیں، وہ بھی کتاب و سنت کی روشنی میں ہوتے ہیں۔ آئیے آج ہم اپنا ایک سوال جو پچھلے کسی نشست میں ناقص رہ گیا تھا، یہ کہ بہت ہی مختصر تھا، اس کی تھوڑی تفصیل پہلے پیش کر دیں، پھر آپ کے سوالوں کی طرف آتے ہیں۔ پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے بھائی نے پوچھا تھا کہ کچھ لوگ مریض ہوتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، تو اپنی بیماری کی پوزیشن میں رہتے ہوئے بڑے چڑچڑے ہو جاتے ہیں اور بہت کچھ باتیں کہتے ہیں اور کچھ اول فول بک جاتے ہیں جو نہیں کہنا چاہیے۔ تو ایسی صورت میں انہیں کیسے اپنی اس مشکل پر وہ لوگ کنٹرول کر سکیں اور اس قسم کی مشکلات سے، اس قسم کی باتوں سے بچ سکیں؟ کیا اس کے کچھ اسباب و وسائل کتاب و سنت کی روشنی میں ملتے ہیں؟ ہم نے بتایا تھا کہ بھائی انسان کو مشکلات پیش آتی ہیں تو اس کی ایک آزمائش ہے، اس پہ صبر سے کام لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو مشکلات کے ذریعے بھی آزماتا ہے اور نعمتیں دے کر بھی آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں آزماتے ہیں شر برائی دے کر بھی، والخیر اور اچھائی پہنچا کر بھی، یہ آزمائش کے طور پر ہے، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، ہماری طرف لوٹ کے آؤ گے۔ لہذا انسان کی اپنی زندگی میں دو پوزیشن ہوتی ہے، یا تو بہت اچھائی میں ہے یا کہ وہ تکلیف میں ہوتا ہے، اچھائی میں ہے یا تکلیف میں ہے، دونوں میں حالت میں اسے صبر سے اور شکر سے کام لینا چاہیے۔ اچھائی ہو تو شکر کرنا چاہیے اور تکلیف کوئی پہنچ جاتی ہے تو صبر سے کام لینا چاہیے۔ لیکن صبر کرنے کا کیا طریقہ کار ہے کہ انسان صبر کرے، کس بیس پہ کرے، اس کو کیا اس سے ملنے والا ہے، اس کے بارے میں جب جانے گا تو مشکلات آنے پر صبر کرنے میں اس کو مدد ملے گی۔ وہی ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں۔ پہلی شکل یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ پر اپنے ایمان کو مضبوط رکھے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، ہم اس کے بندے ہیں، اور جو کچھ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کرتا ہے، صحیح کرتا ہے۔ ہم جو کچھ کرتے ہیں اس کے بارے میں سوال ہوتا ہے، اللہ جو کرتے ہیں اس کے بارے میں پوچھا نہیں جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرمایا ہے لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اللہ تعالیٰ جو کرتے ہیں اس کے بارے میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور وہ لوگ پوچھے جائیں گے۔ لہذا ہمیں اپنی زندگی کے خیر و شر کے بارے میں سوچ کے رکھنا چاہیے کہ ہمیں کیا ہونے والا ہے، اور اللہ کا کام سب خیر پر مبنی ہے، لہذا وہاں شر کا کوئی پہلو نہیں جس کو ہم کہہ سکیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اس بات پر اسے ایمان رکھنا چاہیے کہ یہ مصیبتیں جو اسے پہنچ رہی ہیں اس کے صبر کی بنیاد پر اس کے گناہوں کے مٹانے کا یا کفارہ بننے کا ذریعہ ہیں، یعنی تکلیفوں پر صبر کرنا یہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے اور اس سے ہمارے گناہ جھڑ جاتے ہیں، ہمارے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے۔ اور حدیث شریف میں آیا ہوا ہے کہ کسی بھی مومن کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، یہاں تک کہ کانٹا بھی چبھ جاتا ہے، اس پر صبر کرتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے نفع بخش ہے۔ تو تکلیفوں پر صبر کرنا یہ مومن کے لیے خیر کا باعث ہے، اس لیے کہ صبر کرنے کا ثواب بہت بڑا ہوتا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے انسان کوئی چیز اس کو حاصل ہو جاتی، کہیں تکلیف پہنچ جاتی ہے اور اس تکلیف پر اس کی دو شکلیں بنتی ہیں، تو اس پر روئے، گڑگڑائے اور چیخے چلائے اور واویلا مچائے، اور دوسری یہ کہ اس پر صبر کرے اور اللہ سے دعا میں لگ جائے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مصیبت کو ہٹا دے اور ہم سے دور کر دے۔ تو بلا شبہ یہ دعا کرنا، یہ صبر کرنا اس کے لیے بہتر ہوتا ہے اور صبر کا انجام بھی اچھا ہوتا ہے، اس کا بہت بڑا ثواب ملنے والا ہے۔ آپ کو قصے کہانیوں میں سنتے ہوں، قرآن مجید کا بیان کے کہانیوں میں سے سورہ یوسف کا تذکرہ آپ دیکھیں، اس میں ان کے والد نے کتنا صبر سے کام لیا اور کتنی بڑی مصیبت تھی، آنکھیں سفید ہو گئیں اور اسی طرح سے پریشانی بڑھ گئی، بڑھاپا آ گیا، لیکن اپنے بیٹے کی تلاش میں لگے رہے، پاتے نہیں تھے، دعا کرتے رہو، کہتے ہیں انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اللہ ہی سے اپنے غم و تکلیف کا شکوہ کرتا ہوں، اللہ ہی ٹالنے والے ہیں۔ اور ان کے رہنے والے، سننے والے، جاننے والے جانتے تھے کہ بیٹا تو گیا، جو بیٹے تھے ان کے جنہوں نے کنویں میں ڈال دیا، ان کو پتہ ہے کنویں میں ڈالا اس کا حشر کیا ہوا، مر گیا، سڑ گیا، گل گیا، کوئی اٹھا لے گیا، کیا وہ کچھ پتہ نہیں ان لوگوں کو، اللہ کہ انہوں نے جب اس بارے میں پتہ تھا کہ ہم نے بیچ دیا، انہوں نے پتہ نہیں تھا کہ بعد میں بیچنے کے بعد کیا ہوا اس کے بارے میں پتہ نہیں۔ یہاں تک کہ عرصہ گزر گیا اور عرصہ گزر جانے کے بعد وہ خشک سالی آئی اور یہ گئے غلہ لائے
اور وہاں سے حضرت یوسف کو پتہ چلا، پھر ان کے اپنے بھائی کو بلوایا، اور قصہ آپ پڑھیں گے اس میں یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے صبر سے کام لیا اور اس پر اللہ سے ہی شکوہ کرتے رہے، لیکن آخر میں اس صبر کا نتیجہ نکلا کہ یوسف بھی مل گئے اور وہاں کی وزارت یا امامت ان کے پاس تھی، وہاں بھی پہنچے، باپ ماں بھائی سب پہنچے، سب کے سب وہاں پہنچے، سب عزت اور تکریم کے ساتھ رکھے گئے۔ تو یہ صبر کا نتیجہ تھا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ انسان کو اپنی کسی بھی مصیبت میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں مصیبت میں گرفتار ہوں، بلکہ اس پر اپنے آپ کو ہلکا رکھنے کے لیے اپنے سے بڑی مصیبت والے کو یاد کرنا چاہیے۔ ویسے بھی حدیث شریف میں آیا ہوا ہے کہ اگر تم اپنے سے اگر نعمت کی چیز ہے تو اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، نعمت کی چیز ہے تو اپنے سے نیچے والے کو دیکھو کہ دیکھو ہم سے کم نعمت اس کو ملی ہوئی، پھر بھی اس کا کام چلتا ہے، صبر و شکر سے کام لیتا ہے، تو آپ کو اس نعمت کی قدر معلوم ہوگی جو آپ کے پاس ہے۔ اور اگر کوئی مصیبت ہے تو اپنے سے بڑی مصیبت والے کو دیکھو کہ تم سے بھی بڑی بڑی مصیبتیں دوسروں کو آئی۔ اسی لیے حدیث میں ہے کہ جب کسی بیمار انسان کو دیکھو، کسی کے پاس کوئی بڑی آفت آئی ہوئی ہے اور اس بڑی مصیبت میں پڑ گیا ہوا، تو کہو کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہم کو جس چیز میں اس کو مبتلا کیا ہم کو محفوظ رکھا ہے۔ تو اس طرح سے انسان کو اپنے سے بڑی مصیبت یا مصیبت والے کو دیکھ کر تسلی رکھنا چاہیے، تسلی رکھنا چاہیے کہ صرف وہی نہیں جو چیختا چلاتا اسی کو مصیبت اور پریشانی آتی ہے، بہتوں کو آتی ہے، اور دوسروں کو دیکھ کر اس کے پر تسلی حاصل کرنے میں اپنی مصیبت گھٹ جاتی ہے، احساس کم ہو جاتا ہے۔ چوتھی چیز جو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ بھی مصیبتوں کے آنے کے وقت انسان کو خیال رکھنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ مصیبتوں پر ایسی مصیبتیں جو اللہ کے علاوہ کوئی ٹال نہیں سکتا ہے اور اللہ کی توفیق سے کوئی دوسرا بھی ٹال سکتا ہے، یعنی کہیں مصیبتیں جیسے وہ تو سرے ہی سے ختم ہو جاتی ہیں، انسان اس کو حاصل دوبارہ نہیں سکتا، کسی کی موت ہو جائے اس پر صبر کرنا، یا انسان کی کوئی چیز گم ہو جائے اس پر صبر کرنا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو دے دے، یا ایک اس کا کچھ نعم البدل عطا کر دے، تو صبر کر کے اس پر صبر کرنے کے ساتھ اللہ سے امید رکھنا کہ اس کے بدلے میں ہم کو اجر و ثواب ملے گا یا اس سے بہتر چیز ملے گی۔ تو اسی صورت میں انسان جو ہے جب اس طرح کرتا ہے تو اس کے درجات بڑھتے ہیں، صبر سے کام لیتا ہے اور اللہ سے امید رکھتا ہے تو درجات بڑھتے ہیں۔ اور یہ صبر کرنا بھی اپنی جگہ پر ایک اچھی چیز ہے، اور یہ بات صحیح ہے کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو مصیبتوں میں گرفتار ہوتے ہیں اور اس کے بعد گرفتاری کے زمانے ہی میں صبر و شکر کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے کہ ہم تو چھوٹی مصیبت میں ہیں، بڑی مصیبت کسی اور کو پڑی ہوئی ہے، یا اسی طرح سے تو جب اجر و ثواب اس کے بدلے میں جو ہم کو ملنے والا ہے وہ بہت بڑا ہے۔ کسی کی کوئی چیز یا کوئی عزیز یا کوئی قریب یا کوئی چیز، یا اسی طرح سے مثال کے طور پر مان لیجیے کسی کی آنکھ چلی جائے، کسی مصیبت میں پڑ جائے اور اس پر صبر کرتا ہے اور اس کا کوئی علاج نہیں اور اس کے بعد صبر کر کے زندگی گزارتا ہے، لیکن دین کے راستے سے ہٹتا نہیں، اللہ کے صبر کے ساتھ صبر و شکر میں لگا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو بہت چیز عطا کرتے ہیں، جنت مل جاتی ہے ایسے لوگوں کو۔ لہذا انسان کا سب مصیبت پہ صبر کرنا چاہیے۔ ایسے ہی مصیبتوں پہ صبر کرنے کے ذرائع میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی یہ محسوس کرے کہ یہ مصیبتیں ہمیشہ نہیں رہتی ہیں۔ کسی پر کوئی بیماری آ جاتی ہے تو یہ لازم نہیں کہ اس کی بیماری ہمیشہ ہی رہ جائے۔ کتنی بیماریاں ہیں جو جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ لا علاج ہیں، ان کا بھی علاج ہو جاتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ لوگوں نے فیصلہ کیا کہ اس کا علاج نہیں ہو پائے گا، یا کہ کہہ دیا کہ اس کو گھر لے جاؤ اور یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ ایسے اسباب کے بھی پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لہذا اللہ سے اس امید کو کبھی نہیں توڑنا چاہیے کہ ہماری مصیبت میں حل نہیں نکل سکتا ہے، اس لیے جس حال میں یہ ضروری ہے کہ ہمیشہ وہی چلتا رہ جائے، بلکہ وہ حال ٹل سکتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے بارے میں با امید رہنا یہ ضروری چیز ہے۔ آپ جانتے ہیں قرآن مجید کا ارشاد ہے ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، بلا شبہ سختی کے ساتھ پریشانی کے ساتھ آسانی بھی آتی ہے، بلا شبہ سختی اور پریشانی تنگ دستی کے ساتھ آسانی بھی آتی ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں جو آسانی کا تذکرہ کیا، اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے لن یغلب عسر یسرین، کہ یہ پریشانی تو
العسر الف لام کے ساتھ، وہ عربی کی تفسیر میں ہم نہیں جانا چاہیں گے، لیکن آپ نے کہا کہ یہاں یسر کا تذکرہ حقیقت میں عربی کی زبان کے ساتھ دو بار آیا ہوا ہے، اور یہ اور عسر جو ہے وہ وہی چیز دوبارہ دہرائی گئی ہے، لہذا جب دو آسانی گھیرے ہوئی ہے اس کو تو وہ چیز ضرور مل سکتی ہے۔ لہذا انسان کو ان مصیبتوں کے اندر یہ دیکھنا چاہیے کہ مصیبتیں بہت سی ایسی ہیں جو ہمیشہ نہیں رہتی، ٹل جاتی ہیں، اپنی مصیبت کے حساب سے اس کو فیصلہ کرنا چاہیے۔ اور حدیث میں ایسے بھی آیا ہوا ہے وَعَلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، یاد رکھو کہ یہ کامیابی صبر کے ساتھ ملتی ہے، وَأَنَّ الْفَرْجَ مَعَ الْكَرْبِ، اور تکلیف کے ساتھ ہی کشادگی یا ایک راستہ کھلتا ہے، وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور یہ کہ تنگ دستی کے ساتھ آسانی بھی آتی ہے۔ اور اسی طرح سے ایک چیز اور بھی ہے جو اس چیز ان کو مدد دے سکتی ہے، ایسے بیماروں کو، ایسے پریشان حالوں کو، کہ یہ امید رکھیں کہ ہماری یہ مصیبت ضرور ٹلے گی۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے امید کو مضبوط رکھیں، اس لیے کہ نا امیدی یہ کفر کے درجے کو لے جاتی ہے، اور نا امیدی ایک ایسی مصیبت ہے جس سے انسان بذات خود کمزور پڑ جاتا ہے، لہذا اپنی امید کو مضبوط رکھنا چاہیے، اور مضبوطی کے ساتھ انسان جب رہتا ہے تو بیماریوں کا مقابلہ بھی کر لیتا ہے۔ آپ جانتے ہو ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں بھائی دل مضبوط رکھو، لوگ بھی کہتے ہیں تاکہ انسان کو اپنی مصیبتوں، اپنی مرض کے دفاع کرنے میں طاقت مل سکے۔ ایسی ساری مصیبتوں کا حال ہے کہ انسان مضبوط رہتا اپنے آپ کو، تو اللہ سے امید کو برقرار رکھتے ہوئے مضبوطی اس کے لیے اس کا نفع اس کی مددگار بن جاتی ہے۔ اور ایسے ہی ساتویں بات یہ ہے کہ انسان کے جزا فضا سے، تکلیفوں کے بیان کرنے سے، چیخنے چلانے سے وہ بیماری، وہ پریشانی اس سے نہیں دور ہوتی ہے، چیخنے چلانے سے، جزا فضا کرنے سے، شکوہ شکایت کرنے سے دور نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس سے اور اس کی تکلیف بڑھ سکتی ہے۔ لہذا انسانوں کو، جیسا کہ ہم اس کے پہلے بھی اپنے کسی بیان میں یہاں بیان کر چکے ہیں، کہ انسانوں کو مصیبتوں کے مقابلے میں ناراضگی نہیں ظاہر کرنا چاہیے، بلکہ صبر سے کام لینا چاہیے، اور ایسی ہی راضی برضا رہنا چاہیے کہ اللہ کی جو مرضی ہے اس پر ہم راضی ہیں، اور یہ کہ اس مصیبت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمارے اجر و ثواب کو بڑھائیں گے۔ لہذا یہ چار چیزیں جو ہیں اس کے بعد مصیبتوں کے آنے کو انسان کو کرنا چاہیے۔ پہلے تو ایک ہی اس کو اللہ سے امیدیں برقرار رکھنا چاہیے، دوسرے کی اخیر میں یہ بات رہے کہ مصیبتوں پر ناراضی اچھی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کرنے میں، صبر سے کام لینے میں، دل کو مضبوط رکھنے میں، اور اسی طرح سے دوسروں کو دیکھ کر کے تسلی کرنے میں، اور اسی طرح سے یہ کہ مصیبت یہ ہمیشہ نہیں رہ سکتی، ٹل سکتی ہے، یہ ساری چیزیں انسان کو دھیان میں رکھنا چاہیے۔ آئیے ہم ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال میں یہ پوچھا جا رہا ہے، ایک خاتون ہو کہہ رہے ہیں کہ ہماری زندگی میں بہت سی مشکلات آتی ہیں، یہاں تک آتی ہیں کہ مجھے اب زندگی سے بالکل مایوس ہو، زندگی مجھ کو ناپسند ہے، مجھے اب جینا پسند نہیں ہے کہتی ہیں، اور لیکن اس کے باوجود بھی جب یہاں تک میری پریشانی، جب میں اللہ کی طرف متوجہ ہوتی ہوں اور کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے خیر کر جلدی سے مجھ کو نجات دے دے، بلکہ یہ کہتی ہیں کہ مجھ کو موت دے دے، تو کیا میرا یہ طریقہ کار اپنی اس مصیبت میں بہت حد تک گرفتار ہوں اور کوئی خلاص کا راستہ نظر نہیں آتا ہے، کیا کروں؟ تو ہم جب انسان کو، جو آپ نے کہا کہ اس مصیبت سے نجات کا ایک واحد راستہ میرے پاس ہے کہ موت آ جائے، اور اس کی تمنا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، یہ غلط ہے۔ یہ غلط ہے کہ کوئی انسان مشکلات میں پڑے تو موت کی تمنا کرنے بیٹھ جائے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا ہے۔ آپ نے فرمایا لا يتمنين احدكم الموت لضر نزل به، کسی انسان کے پاس کوئی مشکل چیز پیش آ جاتی ہے، کوئی تکلیف ہو جاتی ہے، اس کی بنیاد پر وہ موت کی تمنا ہرگز نہ کرے، یعنی کبھی انسان کی مصیبت میں مر گیا ہوتا ہے، دیکھا ہی نہیں ہوتا ہے، موت آ جائے کب تک صبر کریں گے، بہت سے الفاظ ہیں ان کے، آپ بھی جانتے ہوں گے۔ تو یہ آپ نے کہا کہ کسی مصیبت، پریشانی، تکلیف کے آنے کے ساتھ انسان کو کبھی موت کی تمنا نہیں کرنا چاہیے۔ ان کان لابد متمنین، اگر اس سے موت کی حد تک ہی اسے نجات کا راستہ، نجات اسی کی تمنا کرتا ہے کہ میں مر جاؤں، تو کیا کہنا چاہیے؟ اللہم احینی ما علمت الحیات خیرا لی، اللہ تعالیٰ جب تک آپ جانتے ہیں کہ زندہ رہنا بہتر ہے تو مجھ کو زندہ رکھو۔ وتوفنی اذا علمت
الوفات خیر لی، اور اگر میرے لیے مر جانا بہتر ہے تو مجھے وفات دے دو. کہا آپ نے اس طرح سے، یعنی اس کو اللہ کے حوالے کر کے کہنا چاہیے، اپنے سے طلب نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ بہتر جو ہو میرے لیے رکھو، اگر مر جانا بہتر تو ٹھیک، موت دے دو، اگر اور جینا بہتر ہے تو زندگی میں باقی رکھو. لیکن یہ کہا کہ نہیں، ہم کو موت ہی چاہیے، آپ نے اس سے منع کیا ہے. لہذا آپ کا اپنی مشکلات زندگی میں جو آپ کے پاس آتی ہیں، اس کے بعد آپ زندگی سے اتنا زندگی اجیرن بن گئی ہے اور آپ سوچتی ہیں کہ مر جاؤں، تو یہ غلط ہے. موت کی تمنا نہیں کرنا چاہیے. اور یہ کہ آپ کو ایسی صورت میں ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ صبر و شکر سے کام لینا چاہیے. اور مصیبتیں یہ کفارہ ہوتی ہیں انسان کی گناہوں کا، لہذا اس کو ہمیشہ دھیان میں رکھنا چاہیے. اور ایسے ہی آدمی زندہ رہتا ہے تو ہو سکتا ہے زندگی میں بہت سارے کام کر لیتا ہو، اپنی گناہوں کی معافی مانگ لیتا ہو، صدقات و خیرات کر لیتا ہے، بہت ساری نمازیں پڑھ لیتا ہے، دعا و استغفار کر لیتا ہے، صلہ رحمی کر لیتا ہے، بہت سارے نیک کام. آپ گناہوں سے بچنے کی کوشش کیجئے، نیک کام کیجئے. موت کی تمنا کرنے سے فائدہ نہیں ہے، بلکہ زندگی میں فائدہ ہے جس میں آپ اچھے کام کر سکیں. اور ہم اس پر مزید تفصیل نہیں کرنا چاہیں، لیکن یہ کہیں گے کہ صبر کے ساتھ ہے. وہ حدیث دوبارہ سنائیں جس میں آیا ہے وَعَلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، کی کامیابی صبر کرنے میں ہے. وَأَنَّ الْفَرْجَ مَعَ الْكَرْبِ، اور یہ کہ تکلیف میں کشادگی اللہ کی طرف سے آسانیاں آتی ہیں. وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور شدت و تکلیف کے درمیان اللہ کی طرف سے آسانی آ جاتی ہے. لہذا اس پر یقین رکھیے. آئیے ہم اسی یہ حدیث کی سنانے کے ساتھ امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے احوال کو درست رکھے گا، اور آپ سے ہماری ملاقات دوسرے کسی حلقے میں ہوگی انشاءاللہ. جب تک کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی آپ کو اور جو لوگ آپ تک اس پروگرام کی پہنچانے میں مددگار ہیں، سب کو اللہ تعالی اپنی عافیت میں رکھے اور مصیبتوں سے بچائے، اور سب کو اپنی رضامندی عطا کرے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.